کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور اس میں ہم نے فیصلے کیے. جو سب سے بڑا فیصلہ ہے کہ ہم نے کس دن لانگ مارچ کرنی تھی وہ آج ہم نے فیصلہ کر لیا ہے. میں تھوڑی سی اپنی پاکستان کی پبلک کو بیک گراؤنڈ دے دوں کہ ہم یہاں تک پہنچے کیسے. پاکستان کے خلاف ایک بیرونی سازش امریکہ سے ہوئی. انہوں نے رجیم چینج کے لیے یہاں لوگوں کو ساتھ ملایا. بدقسمتی سے ان لوگوں کو ساتھ ملایا جو کہ اس ملک کے کرپٹ ترین لوگ تھے اور وہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے کسی قسم کی بھی سازش کا حصہ بننے کے لیے تیار تھے. انہوں نے مل کے یہ سازش پچھلے 8 مہینے سے یہ سازش شروع ہوئی اور اس کا مجھے علم پچھلی اگست بلکہ جون سے ہی شروع ہو گیا تھا، لیکن اگست کے بعد مجھے پورا سمجھ آ گئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. لیکن ہم کوشش کرتے رہے اور اپنی پوری کوشش کی کہ کسی طرح یہ جو سازش ہے یہ کامیاب نہ ہو. لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ اس سازش کو ہم نہ روک سکے. ہوا یہ کہ میں پھر سے لوگوں کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ 7 مارچ کو ایک امریکی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ہمارے ایمبیسڈر کو اس کو آفیشیل میٹنگ کے اندر اس کو دھمکی دیتا ہے اور اس کے نوٹ ٹیکرز ہوتے ہیں. وہ جو مراسلہ ہے یا جس کو ہم سائفر کہتے ہیں وہ ہمارا ایمبیسڈر بھیجتا ہے ہمیں، اور وہ 7 مارچ کو میٹنگ ہوتی ہے جس میں واضح طور پہ دھمکی دیتا ہے کہ اگر عمران خان کو آپ یہ عدم اعتماد میں نہیں ہٹاؤ گے تو پاکستان کے لیے بڑے مسئلے مسائل ہوں گے، اور اگر آپ ہٹا دیں گے تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا. ظاہر ہے اس کو پتہ تھا کہ کس نے آنا ہے، کیونکہ اس نے یہ نہیں کہا کہ اگر اچھے کام کریں گے تو معاف کر دیا جائے گا. اس کو پتہ تھا کس نے آنا ہے. ابھی عدم اعتماد کی جو وہ موشن وہ ٹیبل نہیں کیا گیا تھا اسمبلی میں، اگلے دن وہ ٹیبل کر دیا جاتا ہے. ہمارے ایلائز کو ایک دم لگتا ہے کہ وہ بڑے برے حالات ہیں پاکستان کے اور ہم تو اس کی پارٹی کے ساتھ نہیں رہ سکتے. پھر ہمارے جو لوگ جو ہماری پارٹی سے 2-3 لوگوں سے امریکن ایمبیسیز میں جن کی میٹنگ ہوتی رہی تھیں وہ سب سے پہلے فیصلہ کرتے ہیں کہ جی یہ تو ہم پارٹی چھوڑیں گے، اور پھر وہ اور لوگوں کو بھی 20-20 کروڑ روپے آفر کرتے ہیں. ہماری پارٹی کے اندر یہاں بھی لوگ ہیں جن کو 20-20 کروڑ روپے کی ایم این ایز کو آفر کیا کہ پارٹی ہماری چھوڑ دی جائے. میڈیا کے اوپر پوری کیمپین چلتی ہے اور یہ طریقہ ہے کہ میڈیا میں برا بھلا کہو کہ یہ اس سے بری حکومت آئی نہیں، یہ حالات بہت برے تھے، تو وہ پوری اس ساتھ کیمپین چلتی ہے میڈیا پہ. اور جو سب سے افسوس کی بات ہے میں آج اپنے ملک کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ سازش جو ہوئی تھی یہ میرے خلاف نہیں ہوئی، یہ پاکستان کے خلاف ہوئی ہے. گورنمنٹ کو تب ہٹایا گیا جب پاکستان کی تاریخ میں بڑی کم دفعہ 6% ہمارا جو جی ڈی پی گرو کیا، یعنی کہ ہماری جو سالانہ آمدنی جو ملکی آمدنی ہے اس کے اندر جو اضافہ تھا وہ 6% تھا، جو کہ ہماری تاریخ میں بہت کم ہوا ہے. یعنی ملک آگے بڑھ رہا تھا، انڈسٹری آگے بڑھ رہی تھی. انڈسٹریل گروتھ ریٹ کئی کہتے ہیں کہ 60 کی دہائی کے بعد 1960 کی دہائی کے بعد یہ سب سے بہتر انڈسٹری کے لیے وقت تھا وہ بڑھنے کا. آگے کسانوں کے لیے سب سے بہترین ٹائم تھا کیونکہ پیسہ ان کو زیادہ ملا. ہم نے شوگر مافیا سے ان کو پیسہ دلوایا ٹائم پہ، ان کی فصلیں انہوں نے لگایا، ریکارڈ فصلیں ہوئیں. 2 سال مسلسل ریکارڈ فصلیں ہوئیں اور ریکارڈ پیسہ گیا کسانوں کے پاس. تو 60% پاکستان بھی خوشحال تھا، انڈسٹری بھی گرو کر رہی تھی. سارے بر صغیر میں پاکستان میں سب سے زیادہ روزگار تھا، سب سے کم بے روزگاری تھی مقابلے میں ہندوستان اور باقی جتنے بر صغیر کے ممالک تھے. اس کے علاوہ آئی ٹی ایکسپورٹس، ٹیکنالوجی کی طرف پہلی دفعہ 75% آئی ٹی کی ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی. تو ملک تو ہر طرح کے طور پہ آگے بڑھ رہا تھا.
کرپشن کا کوئی کیس نہیں تھا, کوئی عمران خان باہر گھر نہیں لے رہا تھا, کوئی اس ملک سے پیسے منی لانڈرنگ نہیں کر رہا تھا, اس کی کوئی جائیدادیں نہیں بن رہی تھی, کوئی اس کے رشتہ دار سارے عہدوں پہ نہیں تھے. تو کیا وجہ تھی کہ اس ٹائم پہ جب ایک مشکل وقت سے نکل کے پاکستان یہاں پہنچا, یاد رکھیں بینکرپٹ تھا ملک جب ہمیں ملا 2018 میں, سب سے زیادہ پاکستان کا بیرونی خسارہ تھا جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں, 20 ارب ڈالر کا تھا تقریباً. 20 ارب ڈالر کا خسارہ, ملک بینکرپٹ, پیسے ہمارے پاس تھے نہیں, اپنے باہر کی جو لائبلٹیز تھی ان کو دینے کے لیے ڈیفالٹ کے قریب تھے. وہ پاکستان بچ کے نکال رہے تھے تو اوپر سے کرونا آ گیا, جو صدی میں ایک دفعہ اتنا بڑا بحران آتا ہے. اس میں سے دنیا اکنالج کرتی ہے کہ جس طرح پاکستان اس بحران سے نکلا ہے, اور ساتھ والے ہندوستان کا موازنہ کر لیں, اس طرف ایران دیکھ لیں, دونوں ہمارے ہمسائے ہیں, ان کے مقابلے میں جس طرح پاکستان نکلا تھا, جس طرح ہم نے مینج کیا اس کو, دنیا مثال دیتی تھی ہماری. جدھر آپ بڑے بڑے ہمارے سے ملک جن کے ادارے ہمارے سے بہتر تھے ان کے برے حالات, امریکہ کا کیا ہوا, یورپ میں کیا ہوا, اس کے مقابلے میں 22 کروڑ کا ملک ہم نے اپنے لوگوں کو بھی کرونا سے بچایا, اپنی معیشت کو بچایا. اور وہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ تیسرے سال میں 5.6% گروتھ ریٹ ہوئی, اور چوتھے سال میں جو اب سامنے آ رہی ہے 6%, تقریباً 6% گروتھ ریٹ. اس کا مطلب ملک سسٹینیبل گروتھ پہ نکل گیا تھا, صحیح معنی میں آگے نکل گیا تھا. اس وقت اس حکومت کو سازش کے تحت ہٹایا گیا, اور اس کے بعد کیا ہوا ہے ملک کے ساتھ, ساری قوم کے سامنے بتایا گیا تھا. بڑے تجربہ کار یہ لوگ ہیں, اب پتہ چلا ہے کہ صرف تجربہ صرف کرپشن میں اور کرپشن کے کیسز ختم کرنے میں اور انتقام لینے میں اپنے مخالفین سے. ان کا تجربہ اکانومی میں جو اب نظر آ گیا ہے, جس طرح روپیہ گر رہا ہے, جس طرح سٹاک مارکیٹ گر رہی ہے, جس طرح کی مہنگائی ہو رہی, جس طرح کا ابھی مہنگائی آنی ہے, کیونکہ اب جب یہ جو جس طرح روپیہ گرا ہے اس کا سارا اب اثر پڑے گا تیل پہ, ڈیزل, پٹرول پہ, بجلی پہ, جو باہر سے چیزیں منگواتے ہیں, گھی کے اوپر, کھانے دالیں, یہ ساری چیزوں کے اوپر اب مہنگائی کا پورا اثر آئے گا. اور اس کے بعد جو کانفیڈنس تھا, یعنی جو ایک دم انڈسٹری آگے بڑھ رہی تھی, جو کانفیڈنس تھا, اوورسیز پاکستان ریکارڈ ریمیٹنسز بھیج رہے تھے, ریکارڈ ایکسپورٹس تھی پاکستان کی, ریکارڈ ٹیکس کلیکشن تھی. پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا ہم نے پیسہ اکٹھا نہیں کیا, جس کی وجہ سے ہم نے اب ڈیزل اور پٹرول کے اوپر ہم نے سبسڈی دی, یعنی عوام کے اوپر وہ بوجھ نہیں پڑنے دیا, کیونکہ ہمارا ٹیکس اتنا اکٹھا ہوا. اس سے موازنہ کرے اس حکومت کو. آج ان کے پاس نہ کوئی پلان ہے, نہ ان کے پاس آج کوئی روڈ میپ ہے. فیصلے یہ کر نہیں سکتے, فیصلے کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. نیشنل سیکیورٹی کونسل کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پٹرول کی قیمت اور ڈیزل کی قیمت بڑھانے کے لیے وہ فیصلہ کریں, یعنی کہ جو پاکستان کی فوج ہے اس کے اوپر سارا بوجھ پڑے, اپنے اوپر ڈالنا نہیں چاہتے. باہر سے بیٹھ کر ایک ان کا ایک مفرور سزائے یافتہ وہ وہاں سے بیٹھ کے ایڈوائز کر رہے ہیں. یہاں 60% کیبنٹ بیل کے اوپر ہے,